السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ سورۃ النمل کی آخری 3 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ نمل کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے کلام اللہ کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کتاب واضح ہدایت والی کتاب ہے، اور اس کے اختتام پر بھی اللہ رب العزت نے کتاب کا ہی، کلام اللہ کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلاؤں، یہ اس کتاب کی تلاوت کروں، اور یوں بھی آیات توضیح کرتی ہیں کہ ان آیات کو پڑھ کر آپ لوگوں کا تزکیہ کروں۔ تو یہ کتاب اللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، جو ہمارے لیے ایک بہترین اور رہنما کتاب ہے۔ اس سے اپنا رہنمائی لینی چاہیے ہمیں، یہ ہماری زندگی کا دستور اور منشور حیات، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ جہالت سے نکالتا ہے، یہ قرآن معاشرتی برائیاں جو ہے اس کو پڑھنے سے، سیکھنے اور سمجھنے سے بندہ آگاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جب بندہ توفیق مانگتا ہے تو اللہ رب العزت توفیق دے دیتا ہے، اور یہ کتاب جو ہے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کلام اللہ جس ذات نے نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین، اس نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں جہنم سے اور میدان محشر کی سختیوں سے، اور میں اس بات کی تمہیں دعوت دینے والا ہوں یکسو ہو کر کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو جس رب نے، جس خالق کائنات نے اس گھر کو حرمت والا بنایا ہے، بیت اللہ الحرام۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے انما بس امرت، میں حکم دیا گیا ہوں، یعنی مجھے بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ان اعبد، یہ کہ میں عبادت کروں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو ہم تو بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، سب سے نفیس اور سب سے زیادہ پاک باز دل اور سب سے زیادہ زہد و تقوی والی شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، ہمیں تو بالاولیٰ اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ رب ہذہ البلدہ، مجھے عبادت کا حکم دیا گیا ہے
اس شہر کے رب کی، یعنی جو مکہ جس رب کا یہ شہر ہے، اللہ وہ جس نے حرمہ حرمت دی اس کو کہ اس میں شکار کرنا، اس میں قتل کرنا، اس میں ایسی ویسی حرکت کرنا، اللہ رب العزت نے اس کی حرمت اور تحریم اور اس کی عظمت جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ یہاں یہ کچھ جو کام ہے وہ بالکل جو ہے کسی کا اگر کوئی کسی کے ساتھ معاملہ بھی ہے وہ وہاں آ کر کسی نے قتل کر دیا اور قاتل نے جا کر وہاں پناہ لے لیا، وہاں جا کر بھی اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ وہ واضح طور پر قاتل ہے۔ یہ حرمت کی وجہ سے اس گھر کی اور اس مکہ مکرمہ کی حرمت والے شہر کی والا ہوا، اور اسی کے لیے کلو شیء ہر چیز، اور ہر چیز جو ہے اسی کے اختیار میں ہے، اسی پر اس کی قدرت ہے۔ یہ صرف بیت اللہ ہی نہیں بلکہ ہر چیز اسی کے تابع ہے، اس نے مسخر کیا ہے، اس نے بنایا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی مطیع اور فرمانبرداروں میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ اتلو، میں تلاوت کروں، القرآن، قرآن کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کریم کی۔ اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں، خاص طور پر جب آپ نفل و نوافل پڑھتے تو آپ طویل ترین صورتیں جو ہے وہ ایک ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ والنبا والمرسلات والتکویر، مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ آپ کثرت کے ساتھ ان 5 صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، چونکہ اس میں آخرت کے مضامین اللہ رب العزت نے بیان کیے اور انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلتے جاتے تھے۔ تو اس قدر آپ قرآن کے ساتھ آپ کو شغف تھا، اور پھر آپ صاحب قرآن تھے اور سب سے بڑھ کر قرآن کو جاننے والے تھے۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ لوگوں قرآن کی تلاوت کرو۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، محبت کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو یہ صاحب قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور یہ قرآن وہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، فمن، چنانچہ جس نے اہتدیٰ، ہدایت پائی، فإنما، تو بس یہتدی، وہ ہدایت پائے گا، لنفسی، اپنی ہی ذات کے لیے۔ اگر کسی نے ہدایت پائی، اس نے کسی پر احسان نہیں کیا، اس نے اپنے لیے ہی بہتر کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہی جہنم کی آگ سے اللہ کے فضل سے بچا لیا، اس قرآن سے رشد و ہدایت پا کر، اس قرآن سے رہنمائی لے کر، اور اس کا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو شخص گمراہ ہوا، فَقُلْ، بس آپ کہہ دیں، اِنَّمَا، اور جو کوئی گمراہ ہوا جو وہ خود اپنے اوپر ہی، یعنی کہ وہ اس کے اوپر گمراہی جو ہے اس کا وبال گرے گا۔ فَقُلْ، پس کہہ دیں، اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ آپ بشیر بھی تھے، آپ نذیر بھی تھے۔ آپ کی دونوں صفات کا اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں متعدد مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ جہنم سے آپ ڈرانے والے تھے، اور جنت کی بشارتیں نیک اعمال اپنا کی طرف توجہ مبذول کر سنانے والے تھے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ، اور کہہ دیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کی تعریف سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ احمد ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی تعریف جتنی کی ہے، کائنات میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے، اور تعریف اسی کی جائے دن رات۔ یہ ہمارے ہاں جو عجیب عجیب جملے جب کسی کو سے ملاقات کرتے ہیں، ہم وہ مسنون کلمات ان کو چھوڑ کر اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں تو ہاں جی سنا بھائی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہے جی، ہاں جی دعا جی، اگلا بندہ دعا کرے یا نہ کرے، بس یہ ہمارے یہی کلمات ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ بھئی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، میں بڑا نکما ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یہ جتنا بھی نوازا ہے رب العالمین کا کرم اور فضل ہے۔ اللہ رب العزت کی جب بندہ تعریف کرتا ہے، اللہ رب العزت عرش پر خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے اور دل سے کرنی چاہیے۔ سَيُرِيكُمْ، عن قریب وہ دکھائے گا تمہیں آیاتی، اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَ، تو تم پہچان لوگے ان کو، وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بِغَافِلٍ، غافل، اَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم اعمال کرتے ہو، اللہ رب العزت باخبر ہے، وہ
اس کو کوئی بھول نہیں ہے، وہ کوئی غافل نہیں ہے، وما علیہ الا البلاغ۔